اس کہانی میں ایک عجیب سی چیز یہ ہے کہ لوگ آپس میں بات نہیں کرتے کیونکہ جو بھی آواز نکالتا ہے اسے ایک خوفناک شیطان مار ڈالتا ہے۔ لیکن یہ شیطان کون ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ سب ہم اس کہانی میں دیکھیں گے۔ تو اس مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک تباہی کے بعد کی دنیا کو دکھانے سے، جہاں کچھ ہی لوگ زندہ بچے ہوتے ہیں۔ جنگل میں ہمیں ایزریل نام کی ایک لڑکی نظر آتی ہے جو ایک پودے کے پھول توڑ رہی ہوتی ہے۔ جنگل کی خاموشی میں اچانک ایک عجیب سی آواز گونجتی ہے جو اسے خوفزدہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی دوران ایزریل کو اپنا دوست نظر آیا جو آگ جلا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایزریل فوراً اس آگ کو بجھا دیتی ہے اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس جنگل میں ہر چھوٹی سی آواز موت کا سگنل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں جو شیطان ہے وہ آواز سن کر اسی طرف جا سکتا ہے اور اس انسان کو مار دیتا ہے۔ یہ دونوں چپ چاپ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ پھر ایزریل اپنی دوست کو پھول سے بنی ایک چیز دیتی ہے جو اس نے خود بنائی تھی، مگر اچانک ان دونوں کو پھر سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ الرٹ ہو گئی۔ دونوں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں کہ جنگل میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ایزریل کا دوست یہ جاننے کے لیے آگے جاتا ہے کہ وہ آواز کس چیز کی تھی، لیکن پھر واپس نہیں آتا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایزریل کو احساس ہوتا ہے کہ میرا دوست کسی مصیبت میں ہے، اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ وہ کافی دور تک بھاگتی ہے، راستے میں اسے ایک آدمی ملا جو ایزریل کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی وقت ایزریل کو احساس ہوا کہ اس کے دوست کو بھی کسی نے پکڑ لیا ہے۔ دونوں کو الگ الگ گاڑیوں میں ڈالا گیا اور کہیں دور لے جایا جاتا ہے۔ ایزریل گاڑی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی، پھر گاڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ایزریل کو ایک انجان جگہ پر لا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام جوسیفائن ہوتا ہے۔ وہ چاقو سے ایزریل کے پیر پر کٹ لگا کر اسے زخمی کر دیتی ہے جس سے اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ اب وہ لوگ کچھ دور جا کر منتر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایزریل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کسی کلٹ کا حصہ ہیں، یعنی جادو ٹونا کرنے والے گروپ کا حصہ، اور یہ لوگ ریچول جادو کر رہے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایزریل کو ایک شیطان نظر آتا ہے جس کا جسم ایسے تھا جیسے وہ جلا ہوا ہو۔ اسے دیکھ کر ایزریل اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، جس میں آخر کار وہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے۔ پر اس سے پہلے وہ بھاگتی، کلٹ کا ایک لڑکا آ کر ایزریل کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پھر سے باندھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایزریل ایک لکڑی اٹھا کر اس کے گلے میں گھسا دیتی ہے جس سے اس کا خون بہنے لگا۔ تبھی یہاں شیطان آ کر اس کے خون کو چکھنے لگتا ہے اور اس لڑکے کو کاٹ کھاتا ہے، جبکہ ایزریل اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ لیکن وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایزریل فرار ہو گئی ہے اور ان کا ایک آدمی مارا گیا ہے۔ ایزریل جنگل کے راستے کافی دور نکل جاتی ہے۔ وہ ایک ندی کے پاس پہنچی، اپنے زخموں کو صاف کرتی ہے اور پیر والے زخم پر پٹی باندھتی ہے، مگر تبھی اس نے دیکھا کہ میرے پاس وہی جلا ہوا شیطان آ رہا ہے، پر وہ شور نہیں کرتی، چپ رہتی ہے اور پاس بنی کیو یعنی غار میں چلی جاتی ہے چھپنے کے لیے، لیکن وہ شیطان اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ ایزریل پوری کوشش کرتی ہے